یہ ایک لڑکی کی سنسنی خیز کہانی ہے جو اپنی جاب کی وجہ سے مایوس ہو چکی تھی اور پھر اس کی ملاقات ایک پراسرار شخص سے ہوئی۔ 2008 کی ایک شام کراچی کے ناظم آباد کی تنگ گلیوں میں، جہاں روشنیاں مدھم اور ہوا میں عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی، کرن اپنی ماں کے ساتھ افطار کا سامان لینے نکلی۔ رمضان کا 27واں روزہ تھا اور کرن کی زندگی پریشانیوں کے گرداب میں گھوم رہی تھی۔ اس نے PIA کے کانٹیکٹ سینٹر میں نوکری کے لیے درخواست دی تھی، لیکن 2 ماہ گزرنے کے باوجود کوئی جواب نہ آیا۔ ہر رات وہ بے چینی سے بستر پر کروٹیں بدلتی، سوچتی کہ کیا اس کی محنت رائے گاہ جائے گی۔ اس کی آنکھوں میں مایوسی کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ گلی میں چلتے ہوئے جب وہ ایک بیکری سے سموسے اور پکوڑے خرید رہی تھی، اچانک ایک گہری پراسرار آواز نے اسے چونکا دیا۔ بیٹی! کرن نے مڑ کر دیکھا تو ایک خواجہ سرا کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ نقاب سے ڈھکا ہوا تھا، لیکن اس کی آنکھیں ایسی تھیں جیسے وہ کرن کے دل کے راز کو جانتا ہو۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی گہرائی تھی جو کرن کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اس نے خیرات مانگی۔ کرن نے گھبراہٹ میں اپنا پرس ٹٹولا اور دیکھا، چند روپے نکال کر اس کو دیے اور ہکلاتے ہوئے کہا، میرے لیے دعا کریں، مجھے نوکری چاہیے، میں بہت پریشان ہوں۔ خواجہ سرا نے ایک لمحے کے لیے کرن کو گھورا، پھر اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا۔ اس کا ہاتھ عجیب سا ٹھنڈا تھا، جیسے کہ برف کا ٹکڑا۔ اس نے کہا، فکر نہ کرو کرن، اللہ نے تمہاری دعا سن لی ہے۔ PIA میں تمہاری نوکری پکی ہے، کل شام تک تجھے خوشخبری ملے گی۔ کرن کے جسم میں جھرجھری سی آئی۔ انہیں میرا نام کیسے پتا؟ PIA کا کیسے پتا؟ اس نے تو کبھی اس کا ذکر نہیں کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتی، پراسرار شخص نے کہا، ہر کوئی وہی نہیں ہوتا جو نظر آتا ہے، بس یقین رکھو۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے گلی کے موڑ پر مڑا اور ایک لمبی تاریک گلی میں غائب ہو گیا۔ کرن کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے لگا جیسے وقت سست ہو گیا ہو، تجسس اسے کھینچ رہا تھا۔ وہ ماں کو وہیں چھوڑ کر اس گلی کی طرف دوڑی جو 15 سے 20 پرانے خستہ حال گھروں سے گھری ہوئی تھی۔ شام کے وقت گلی میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، جیسے کوئی سانس بھی نہ لے رہا ہو۔ لیکن جیسے ہی وہ گلی میں داخل ہوئی، اسے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ گلی بالکل خالی تھی، نہ خواجہ سرا نہ کوئی اور، بس ہوا کا ایک ٹھنڈا جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا۔ گلی کے آخر میں چند بزرگ بیٹھے تھے۔ کرن نے گھبراتے ہوئے پوچھا، کیا آپ نے یہاں کسی شخص کو جاتے دیکھا ہے؟ ایک بزرگ نے سر اٹھایا اور حیرت سے کہا، بیٹی، یہ گلی شام کو سنسان ہو جاتی ہے، یہاں کوئی نہیں آیا، ہم گھنٹوں سے یہیں بیٹھے ہیں۔ کرن کے پاؤں لڑکھڑا گئے۔ اسے لگا جیسے اس کا دل منہ کو آ رہا ہے۔ وہ کہاں غائب ہو گیا؟ اس نے گلی کے کونوں میں دیکھا، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ گھبرائی ہوئی ماں کے پاس واپس آئی اور سارا واقعہ سنایا۔ ماں نے گہری سانس لی اور کہا، بیٹی، کبھی کبھی اللہ اپنی مدد عجیب طریقوں سے بھی بھیجتا ہے، بس دعا مانگو اور یقین رکھو۔ لیکن کرن کا دماغ اس پراسرار وجود کے گرد گھوم رہا تھا۔ کیا وہ کوئی انسان تھا یا کوئی اور چیز؟ اسی رات جب کرن نے روزہ کھولا اور دعائیں مانگی، اس کا فون بجا۔ دوسری طرف سے ایک آواز آئی، کرن صاحبہ، آپ کی درخواست منظور ہو گئی ہے، آپ 1 تاریخ سے PIA کا کانٹیکٹ سینٹر میں جوائن کر سکتی ہیں۔ کرن کا فون ہاتھ سے گرتے گرتے بچا۔ اس کے کانوں میں اس شخص کی بات گونج رہی تھی، کل شام تک تجھے خوشخبری ملے گی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ 2 ماہ سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا اور یہ اچانک کال آ گئی۔ اگلے دن کرن دوبارہ اس گلی میں گئی، اس امید پر کہ شاید وہ شخص مل جائے، لیکن گلی ویسی ہی خالی تھی۔ ایک بوڑھے دکاندار نے اسے دیکھ کر کہا، بیٹی، یہ گلی عجیب ہے، کئی سال پہلے یہاں ایک بزرگ رہتے تھے جو لوگوں کی مدد کرتے تھے، کہتے ہیں وہ اللہ کے خاص بندوں میں سے تھے، لیکن وہ تو کئی سال پہلے انتقال کر گئے۔ کرن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیا وہ کوئی روحانی وجود تھا یا کوئی معجزہ؟ کرن کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ پر یقین اور صبر کے ساتھ
مدد ضرور ملتی ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو۔ ہمیں ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، کیونکہ کون جانتا ہے کہ اللہ کس شکل میں اپنا پیغام بھیجے۔ کرن نے نہ صرف نوکری حاصل کی بلکہ ایک گہرا سبق بھی سیکھا کہ یقین اور اچھے عمل کے ساتھ اللہ کی رحمت ضرور ملتی ہے۔